بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل زی نیوز۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ایران اسرائیل تنازع میں کچھ ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ آئیے ان تبدیلیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نافذ العمل ہو گئی ہے۔ تاہم صرف امریکی صدر کی جانب سے بیان کے صرف ایک گھنٹے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز پر آمادہ ہو گیا ہے، جبکہ ایران نے پہلے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو وہ حملے بند کر دے گا۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی نشاندہی کی ہے اور انہیں شمالی اسرائیل کے اوپر سے روکا گیا ہے۔ ایران نے میزائل داغے جانے کے الزام سے انکار کیا، لیکن اسرائیل کے دفاعی افواج کا اصرار ہے کہ اسرائیل بھرپور طاقت کے ساتھ اس حملے کا جواب دے گا۔ جنگ بندی شروع ہونے سے پہلے فریقین کے درمیان رات بھر شدید گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں نے دارالحکومت اور دیگر شہروں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک ایرانی جوہری سائنسدان بھی شامل ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کے بعد اب اسرائیلی اپوزیشن رہنماؤں نے غزہ میں بھی فوری جنگ بندی پر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیفٹ ڈیموکریٹس پارٹی کے سربراہ یائر گولان نے کہا ہے کہ اب وقت ہے کہ مشن مکمل کیا جائے، تمام یرغمالیوں کو واپس لایا جائے، غزہ کی جنگ ختم کی جائے اور اسرائیل کو کمزور، تقسیم شدہ اور غیر محفوظ بنانے والی بغاوت کو روکا جائے۔ اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے اس نوعیت کی اپیل کی۔ انہوں نے ٹائمز آف اسرائیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اور اب غزہ، اب صرف وہاں کام مکمل ہونا چاہیے، یرغمالیوں کو واپس لانا چاہیے، جنگ ختم کریں اور اسرائیل کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ یہ مطالبات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کے ساتھ دو طرفہ جنگ بندی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خطے میں کشیدگی میں کمی کی امید کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہود و ہنود کے گٹھ جوڑ نے نہ صرف بھارت کی خارجہ پالیسی بلکہ خطے کے توازن پر بھی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل خطے میں ایران کے اثر کو کم کرنے کے لیے کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہی نیٹ ورک BLA جیسے گروپوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ کالعدم تنظیم BLA اور کرد یہود و ہنود کی پراکسیز کے طور پر کام کر رہی ہے۔ شواہد اور ثبوتوں سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ BLA کے سرکردہ سرگنا بھارتی ایجنٹوں سے مالی معاونت اور ہدایات لیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارتی اکاؤنٹ سے پاکستان میں دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں کی پیشگی اطلاع بطور بریکنگ نیوز دی جاتی ہے۔ حال ہی میں کرد اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ کرد فوجی کمانڈر جنرل یزدمپنا نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل ہمارا دوست ہے اور ہم ایک مشترکہ دشمن ایران کے خلاف کھڑے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کرد گروپ کا اسرائیل کے حق میں بیان ایران کے خلاف پراکسی جنگ کی نئی جہت ہے۔ جس طرح بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے میاں والی ایئر بیس اور جعفر ایکسپریس پر حملے کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی، اسی طرح کرد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے اسرائیل کو ایرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر حملے کا اشارہ دیا۔ اسرائیل نے ایران کے اندر جاسوسی کے لیے کردوں کو استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کئی سالوں سے عراقی کردستان میں موجود کچھ عسکری اور سیاسی گروہوں کو بھی مالی معاونت، ٹیکنالوجی اور عسکری تربیت فراہم کر رہی ہے۔ اس تعاون کا مقصد ایران کے مغربی علاقوں میں خفیہ ٹھکانوں کے لیے اندرونی سپورٹ مہیا کرنا تھا۔ ایرانی سیکیورٹی اداروں نے 2022 تا 2024 کے درمیان متعدد بار کرد اسرائیلی ایجنٹوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا۔ BLA اور کرد گروپوں کے ذریعے جاری پراکسی جنگ اب یہود و ہنود کی چالوں کا عکاس بنتی جا رہی ہے۔ بھارتی ایجنسیاں اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک جاسوسی کا نیٹ ورک چلا رہی ہیں۔ یہود و ہنود کا نیٹ ورک عالمی امن کے لیے سنگین خطرے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔